السلام علیکم ایوری ون، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ آف ہوتے ٹائم وہ بہت خوش تھی، معمول کے مطابق وہ مسکرا رہی تھی۔ عشا، تم سے ایک بات پوچھوں؟ مروہ نے اسے مسکراتے دیکھ کر کہا۔ پوچھو۔ میں روز نوٹ کرتی ہوں تم بہت خوش ہو جاتی ہو جب بھی آف کا وقت ہوتا ہے، کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ مروہ نے اسے کندھا مارتے شرارت سے کہا۔ ہاں نا، سارے دن کی محنت کے بعد چھٹی ملتی ہے تو بندہ خوش بھی نہ ہو۔ عشا نے بات بناتے ہوئے کہا۔ مان لیتی ہوں، تم گھر کیسے جاتی ہو؟ مطلب ٹیکسی سے؟ نہیں، وہ تو میں اس کے… عشا جلدی بولتے رک گئی۔ وہ ابتر کا ذکر کسی کے ساتھ نہیں کرتی تھی، مروہ کے ساتھ بھی نہیں۔ کس کے ساتھ؟ مروہ نے واپس سوال کیا۔ وہ میں ایک دوست ہے، وہ واپسی پر گھر ڈراپ کر دیتا ہے۔ کون دوست؟ تم نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ مروہ اب تفصیل پوچھ رہی تھی۔ ایک دوست ہے۔ کون ہے بھائی؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ مروہ نے اس کے کندھے پر بازو رکھتے پوچھا۔ اب عشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا بتائیں کہ وہ کون ہے۔ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ میرا دوست ہے، اس کے ساتھ سیف ہوتی ہوں، اسی لیے واپسی پر وہ کر دیتا ہے ڈراپ، اور وہ ہمیشہ میری ہیلپ کرتا ہے۔ عشا نے بات کو گڈمڈ کرتے کہا۔ اچھا، تو مجھے بھی ملواؤ، میں بھی دیکھوں کون ہے جس پر ہماری ڈرپوک سی لڑکی اتنا بھروسہ کرتی ہے۔ اچھا بھائی، ملوا دوں گی۔ اب چلو، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ اچھا، تو وہ پہلے ہی تمہارا انتظار کرتا ہے کیا؟ مروہ نے شرارت سے کندھا مارتے کہا۔ مروہ… دونوں ہنستی ہوئی ایک دوسرے کے ہمراہ مال سے باہر نکلیں۔ عشا اپنا کوٹ پہنتے مروہ کے ہمراہ سڑک پر کھڑی تھی۔ مروہ بضد تھی کہ وہ ابدر کو دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے، وہ کم ہی کسی سے ملتا ہے، وہ ایسے نہیں آئے گا۔ اور عشا اس کے ساتھ سڑک پر کھڑی اسے سمجھانے میں لگی تھی کہ وہ عام لوگوں کو کیسے ملے گا۔ مروہ نے بضد ہو کر پوچھا۔ اگر میں نہیں جاؤں گی تو آئے گا؟ تو چلو پھر۔ مروہ عشا کا بازو تھامے دوبارہ سے مال کے اندر چلی گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ تمہارے اس خڑوس سے دوست کو بلانے کی چھوٹی سی ترغیب۔ یہ اب تم باہر نہیں جاؤ گی تو وہ اندر آئے گا۔ مروہ نے اسے اپنا پلان بتایا۔ اور اگر وہ نہ آیا تو؟ تم بھی نہ، ایک نمبر کی وہ ہو۔ عشا نے اسے ایک مکہ رسید کرتے کہا۔ اگر وہ تمہارا خیال رکھتا ہوا تو ضرور آئے گا۔ چپ کر کے بیٹھو اب، اور یہ پکس دیکھو۔ مروہ عشا کو اپنے فون میں کچھ پکس دکھانے لگی، جبکہ عشا بار بار انٹرنس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سلطان گاڑی کی پشت سے کمر ٹیکے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ رہا تھا، جو کہ رات کے 10:45 بتا رہی تھی۔ وہ اتنی دیر تو نہیں لگاتی۔ سلطان کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں، اور وہ ایک گہری سانس بھرتا مروہ کے عین مطابق مال کی طرف اپنے مضبوط قدم اٹھاتا چل دیا۔ سیڑھیاں اترتے ہی اسے وہ دونوں ساتھ بیٹھی اس کے موبائل میں دیکھتی نظر آئیں۔ ایک پل سلطان وہاں رکے اسے بغور دیکھے گیا، مگر وہ اس کی طرف دیکھے بنا ہی موبائل کی طرف متوجہ تھی۔ سلطان کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اگر آپ فری ہو گئی ہوں تو چلیں۔ ہمیشہ کی طرح بلیک کلر کے ڈریس میں ملبوس، آنکھوں میں گوگلز لگائے، وہ اپنی خاص خوبصورت خوشبو کے ساتھ پوری شان سے کھڑا تھا۔ عشا نے ایک نظر اس کی بھرپور پرسنالٹی کی طرف دوڑائی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا شہزادہ مروہ
مروہ کے سامنے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ 6.2 فٹ کے بھرپور مردانہ وجاہت کے شاہکار اس شے کو دیکھ رہی تھی جو کہ اسے بالکل نظر انداز کیے بس عشاء کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ مرحبا، مروہ نے ایک گڑبڑائی آواز میں سلام کیا۔ مرحبا، سلطان نے بغیر دیکھے بھاری آواز میں جواب دیا۔ چلیں؟ سلطان نے مروہ کی طرف دیکھے بغیر عشاء کو ایک آئیبرو اٹھا کر اشارہ کرتے باہر کی طرف چل دیا اور وہ مروہ کو الوداع کہتی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چل دی۔ مروہ وہاں کھڑی اس خوبصورت پرسنالٹی والے بندے کو دیکھتے ہی رہ گئی۔ سو ہینڈسم، دل ہی دل میں کہتی وہ مسکرا دی۔ کیسے ہو؟ سلطان سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سوال کیا۔ تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ وہ میری دوست، وہ کچھ دکھا رہی تھی مجھے۔ تھوڑا تو خیال کرو لڑکی، وقت دیکھا ہے تم نے؟ اتنی لاپرواہی تو مت کیا کرو۔ سلطان اسے تھوڑا سا ڈانٹ رہا تھا جس پر وہ معصوم سا چہرہ بنائے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبائے بیٹھی تھی۔ اس میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ سوری، آئندہ دیر سے نہیں آؤں گی، وہ سلطان کی طرف دیکھتے معصومیت سے بولی۔ وہ جو سامنے دیکھ کر ڈرائیو کر رہا تھا گردن گھما کر اسے دیکھا۔ یہ تم نے اپنے بالوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ جو بات کافی دیر سے پوچھنا چاہ رہا تھا آخر پوچھ ہی گیا۔ سلطان کی پہلی نظر ہی اس کے بالوں پر گئی تھی۔ عشاء نے ایک پل تو بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ پہلے تو کبھی ایسے بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی کوئی ایسی بات پوچھتا تھا، مگر وہ تو جیسے بھری ہوئی تھی کسی سے اپنے والوں کا دکھ شیئر کرنے کے لیے۔ سب مروہ کے کام ہے۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ مجھے بال نہیں کٹوانے، مگر اس نے زبردستی کٹوا دیے۔ اچھے نہیں لگ رہے نا؟ وہ اپنے بالوں کو ہاتھ میں پکڑے معصوم سی شکل بنائے پوچھ رہی تھی۔ اچھے ہیں بہت، سلطان نے اس کے بالوں کی طرف بغور دیکھتے دھیرے سے کہا۔ عشاء نے کنکھیوں سے اس کا جائزہ لیا۔ مگر لمبے زیادہ اچھے لگتے ہیں، کہتے ہی سلطان نے اپنا رخ پھر سے سامنے کی طرف کر لیا۔ اس کی بات سن کر عشاء کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ دوڑی، مطلب اسے لمبے بال پسند ہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ دن بھر کی باتوں سے اس کے کان کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ابدر، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ سن رہا ہوں۔ دراصل وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ وہ ایسا تبھی کرتی تھی جب کچھ پریشان ہو یا پھر کوئی مسئلہ ہو۔ وہاں ایک مسئلہ ہے، کھل کر بولو، کیا بات ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے یہاں الیگل طریقے سے ڈرگس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہاں کا آنر، مینیجر کے ساتھ یہاں کے کچھ ورکرز بھی اس کام میں ملوث ہیں۔ عشاء کی بات سن کر سلطان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ اس کی اس بات نے تو سلطان کا کام اور آسان کر دیا تھا۔ جس پوائنٹ کو وہ کافی دنوں سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنی آسانی سے اسے مل جائے گا، یہ سلطان نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ گڈ گرل،
وہ دل ہی دل میں کہتا مسکرایا۔ یہ تم فکر مت کرو، اس کا حل بھی میں جلد کر لوں گا۔ کیا واقعی؟ تم اس بات کے خلاف اسٹینڈ لو گے؟ اسٹینڈ کیا، میں تو اس بات کو نیست و نابود کر دوں گا۔ معصوم لڑکی، وہ دل ہی دل میں کہتا ہلکا سا مسکرایا۔ کیوں نہیں؟ جو کام غلط ہے اس پر اسٹینڈ لینا ہر کسی کا فرض ہے۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ پتہ ہے میں بھی یہی کرنا چاہتی تھی۔ پہلے میں نے سوچا تھا پولیس میں رپورٹ کرنی چاہیے، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اسی لیے میں چپ تھی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ سلطان نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ڈر کس بات کا؟ تمہارے جیسی کوئی بھی لڑکی اتنا بڑا کیس اپنے سر لینے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گی۔ تم نے نہیں سوچا کیا؟ میرے جیسی لڑکی مطلب؟ عشا نے دونوں بازو آپس میں باندھتے چہرہ موڑے سوال کیا۔ مطلب کوئی بھی لڑکی اتنی بہادر نہیں ہوتی جتنا تم بننے کا سوچ رہی ہو، پاگل لڑکی۔ میں اپنے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، تم سے بھی نہیں۔ وہ اس کی طرف تھوڑا جھکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھی بات ہے۔ وہ شریر سا مسکراتا ہوا چہرہ دوسری جانب موڑ گیا۔ ہاں بس ایک بات ہے۔ اور وہ کیا؟ کیا تم کچھ دن انتظار کر سکتے ہو؟ انتظار کس بات کا؟ میرے پاس فی الحال اس جاب کے علاوہ کوئی اور جاب نہیں ہے۔ اگر یہ مال سیل ہو گیا تو جاب بھی چلی جائے گی۔ میں کچھ دنوں تک کوئی دوسری جاب ڈھونڈ لوں گی۔ بس تب تک انتظار کر سکتے ہو کیا؟ تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ میں ہوں نا۔ سلطان نے اپنی طبیعت کے برعکس انتہائی نرمی سے کہا تو عشا کو کچھ پل بے یقینی سے سلطان کی طرف دیکھتی رہی۔ کل ایک پارٹی ہے۔ پارٹی کس بات کی؟ پھر عشا نے مسٹر وحید کی کہی ساری بات سلطان کے گوش گزار کی، جسے سننے کے بعد سلطان کو تھوڑا عجیب لگا۔ اسے اس شخص کے ارادے کچھ ٹھیک نہ لگے۔ ظاہر ہے وہ جس دنیا میں رہتا تھا ایسے لوگوں سے اس کا پالا پڑتا رہتا تھا، اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ مگر اگر اس شخص کی نیت میں کھوٹ ہوئی تو وہ میرے غضب سے بچ نہیں سکے گا۔ سلطان نے ایک گہری سانس خارج کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنی مخصوص رفتار میں ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے دوسرے ہاتھ سے موبائل پر نمبر ملانے لگا۔ دوسری ہی بیل پر کال ریسیو ہوئی۔ مرحبا سلطان بھائی، آج کیسے یاد آ گیا؟ مجھے غریب کا فون اٹھاتے ہی ہادی اپنے سٹائل میں شروع ہو چکا تھا۔ خیال تو آنا ہی تھا۔ تمہارے لیے ایک انجوائمنٹ لایا ہوں۔ کیسی انجوائمنٹ؟ اب تھوڑی سہی ریفریشمنٹ ملی ہے، ہادی نے چہکتے ہوئے کہا۔ تمہیں ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے وہاں کی ہر ایک ڈیٹیل مجھے بھجواؤ، اور ہاں تھوڑا دھیان رکھنا، جلد بازی نہیں، وہ میرا شکار ہے، ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ سلطان نے ہادی کو تنبیہ کرتے کہا۔ اوکے باس، پکا، اور بہت بہت شکریہ۔ یار میں تو بور ہو گیا تھا۔ لیٹس انجوائے، کہتے ہی سلطان فون بند کرتے ایک سائڈ پھینک چکا تھا، اور ہادی سلطان کی بات پر لبیک کہتا اپنے نئے مشن پر نکل چکا تھا۔